الحمدللہ الذی کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح من تزکی وذکر اسم ربہ فصلی بل تؤثرون الحیاة الدنیا والآخرة خیر وابقی ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم و موسیٰ صدق اللہ مولانا العظیم۔ حمد و ثنا کے بعد نہایت ہی واجب القدر قابل صد عزت و احترام و تکریم سامعین کرام، ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا پاکیزہ کلام کتاب لا ریب فیہ صحیفہ رحمت میرے سامنے کھلا ہوا ہے، اور میں نے سورہ اعلیٰ سبح اسم ربک الاعلیٰ کی آخری آیات طیبات آیت نمبر 14 سے آیت نمبر 19 تک تلاوت کی ہے۔ ان آیات طیبات و بینات میں ہمارا مالک و مولا ہمیں کیا ہدایت عطا فرما رہا ہے؟ اب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قد افلح من تزکی، تحقیق فلاح پا گیا وہ شخص کہ جس نے اپنا تزکیہ کیا، جس نے اپنے من کو پاک کیا، جس نے اپنے من کو ستھرا کیا، وذکر اسم ربہ فصلی، اور اپنے رب کا ذکر کیا، فصلی، اور نماز پڑھی، پس نماز پڑھی۔ سب سے پہلے آغاز کے اندر رب تبارک و تعالیٰ نے جس چیز کا ذکر فرمایا ہے وہ ہے کہ انسان کا جو من ہے اس کے اندر مختلف قسم کی آلائشیں ہیں، آلودگیاں ہیں، انسان کے اندر غرور ہے، تکبر ہے، طمع ہے، لالچ ہے، مختلف قسم کی روحانی بیماریاں جو انسان کے اندر پروان چڑھ رہی ہوتی ہیں اور وہ اس کی روحانی پرواز کو روکتی ہیں۔ اگر فرمایا کہ تم چاہتے ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا تمہیں قرب نصیب ہو، اور جو تم نماز پڑھو، جو تم ذکر کرو، جو تم عبادات کرو، اس کی لذت تمہیں نصیب ہو اور اس کی چاشنی تمہیں نصیب ہو، تو سب سے پہلے اپنے من کو ستھرا کرو۔ قد افلح من تزکی، کیونکہ انسان کا جو نفس ہے بنیادی طور پر حضرت گرامی قرآن نے یہی فرمایا کہ وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی، انسان کا جو بنیادی طور نفس ہوتا ہے وہ نفس امارہ ہوتا ہے، وہ اس کو برائیوں کی طرف زیادہ لے کر جاتا ہے۔ شیطانی وساوس اس کے اندر الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس وسوسے پیدا کرتے ہیں، شیطان اس کو نیکی کی طرف نہیں آنے دیتا ہے۔ فرمایا اس نفس امارہ کو اگر تم چاہتے ہو کہ نفس لوامہ بناؤ اور نفس مطمئنہ بنا کر کامیاب و کامران ہو جاؤ اور قد افلح من تزکی تک پہنچ جاؤ، تو اس کے لیے تمہیں کوشش کرنی ہوگی، سٹرگل کرنی ہوگی، محنت کرنی ہوگی، جد و جہد کرنی ہوگی۔ ایسا نہیں ہے کہ انسان کو کوئی چیز مل جائے۔ فرمایا کہ جو انسان کوشش کرتا ہے من جد وجد وان لیس للانسان الا ما سعی، انسان کو وہی ملتا ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے، محنت کرتا ہے، سٹرگل کرتا ہے، ریاضت کرتا ہے، مجاہدہ کرتا ہے۔ فرمایا اگر تم چاہتے ہو کہ تمہیں اللہ کا قرب نصیب ہو جائے تو فرمایا قد افلح من تزکی، وہ فلاح پا گیا، وہ کامیاب و کامران ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ کامیابی کامرانی کے حوالے سے قرآن مجید فرقان حمید کا ہم مطالعہ کرتے ہیں تو رب تبارک و تعالیٰ نے کئی مقامات پر یہی لفظ استعمال کیا ہے قد افلح۔ سورہ مومنون کے شروع میں قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاۃ فاعلون۔ یہ تمام کا تمام ترتیب سے رب تبارک و تعالیٰ نے چیزوں کو ذکر کیا کہ کون مومن فلاح پانے والے۔ دنیا کے آج ہم دیکھتے ہیں ہمارے نوجوان بچے بیٹھتے ہیں، دنیا کی ایک ریٹنگ اور گریڈنگ آتی ہے کہ یہ سکسس ہو گیا، یہ دنیا کے اندر اتنے ملین بلین ڈالر کا مالک ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ یہ دنیا کے مال و متاع کے جمع کرنے سے انسان کامیاب و کامران نہیں ہوتا۔ انما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور۔ اللہ اکبر۔ یہ قرآن کا پیرامیٹر ہے، اور قرآن نے ایک فارمیٹ بٹھا دیا۔ فرمایا کامیاب کون ہے؟ فرمایا کہ جو نیکیاں کر کے کامیاب و کامران ہو کر اپنے ایمان کو بچا کر اپنے رب کے حضور حاضر ہو گیا، اور فرمایا کہ جس نے زیادہ نیکیاں کی، ایمان کا اس کا محافظت رہا، ایمان اس کا صحیح پختہ رہا، اور اس نے اپنے آپ کو جہنم سے بچا لیا۔
فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ، دو لفظ استعمال فرمائے، اس نے ایسے اعمال کیے کہ جنت میں دخول ہو جائے اور جہنم سے بچ جائے، فقد فاز، وہ کامیاب و کامران ہو گئے۔ لا یستوی اصحاب النار واصحاب الجنہ، اصحاب الجنت هم الفائزون، اسی فائز سے، اسی افلح سے جو ملتا جلتا لفظ ہے قرآن مجید کے اندر، وہ فرمایا کہ وہ فائز و کامران ہو گیا۔ فرمایا کہ جس نے اپنے آپ کو جہنم سے بچا لیا اور جہنم کا حقدار کر دیا، اور ساتھ یہ بتایا کہ مل حیات الدنیا الا متاع الغرور، اس دنیا پر دھوکے کے سامان پر تم جو اترا رہے ہو، تکبر کر رہے ہو کہ میرے پاس یہ ہے یہ ہے یہ ہے، فرمایا یہ تو ایک سراب ہے، یہ تو ایک دھوکے کا سامان ہے، یہ تو ایک چمکتی ہوئی دنیا ہے جس کو دیکھ کر تم اس کے پیچھے بڑھ رہے ہو۔ فرمایا کامیاب وہ ہو گیا جس نے اپنے من کو پاک کر لیا، جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا، جس نے اپنے نفس کو آلائش سے، آلودگی سے، غرور سے، تکبر سے، طمع سے، لالچ سے، وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ سبحان اللہ، قرآن میں پڑھ رہا ہوں اللہ کا پاکیزہ کلام، مختلف مقامات پر جو کامیاب و کامران لوگ ہیں ان کے اوصاف کو ذکر فرما رہا ہے کہ وہ کون کون سی چیزیں ہیں۔ یہ سورہ حشر کے اندر فرمایا صحابہ کرام سبحان اللہ، ایک وہ تھے جو مکہ مکرمہ سے اپنا سب کچھ چھوڑ کر قربان کر کے نکل پڑے، للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اللہ کے فضل و رضوان حاصل کرنے کے لیے۔ دوسرا فرمایا جب مدینے میں پہنچے تو وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، جو آل مدینہ تھے انہوں نے اپنا سب کچھ ایثار کر دیا۔ دونوں کو جمع کر کے قرآن کہتا ہے انسان کی فطرت تو یہ ہے کہ انسان مال سے محبت کرتا ہے، کھیتی سے محبت کرتا ہے، دنیا سے محبت کرتا ہے، لیکن یہ کتنے پیارے لوگ ہیں، وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ فرمایا جس کے من سے لالچ کو، حرص کو، ہوس کو، طمع کو کھینچ لیا گیا، فرمایا وہ کامیاب و کامران ہو گیا۔ تو فرمایا قد افلح من تزکا۔ اسی سے ملتا جلتا پیارے بچوں سورہ شمس کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی قسموں کو یاد کیا۔ اگر آپ قرآن کا مطالعہ کریں اور قرآن پڑھتے وقت توجہ کریں، رب تبارک و تعالیٰ نے کئی قسموں کو یاد کر کے فرمایا وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها۔ اللہ اکبر۔ فرمایا انسان کے نفس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ دونوں چیزیں ودیت فرماتا ہے، خیر اور شر کی دونوں قوتیں انسان کے ساتھ ہوتی ہیں، نفسانی، شہوانی، حیوانی، ساری قوتیں انسان کے اندر پرورش پا رہی ہوتی ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں کبھی کبھی کوئی انسان وحشی بن جاتا ہے، حیوان بن جاتا ہے، درندہ بن جاتا ہے، وہ حیوانیت اس پر غالب آ جاتی ہے، وہ انسانیت کا جو تاج اس کے سر پر رکھا، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم کی جو عزت عطا فرمائی، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ کا جو اللہ نے اس کو سیرہ عطا فرمایا، رب تبارک و تعالیٰ نے جو اس کو بیان کی قوت، عقل و شعور عطا فرمایا، اس سے ہٹ کر وہ نفسانیت کی طرف اور حیوانیت کی طرف اتنا ڈوب جاتا ہے، فرمایا کہ وہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا دونوں قوتیں موجود ہیں، فَأَلْهَمَهَا فجورہا و تقواہا، فسق و فجور بھی ہے اور تقوی بھی ہے۔ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے دونوں راہوں اور دونوں رستوں کی تمہیں ہدایت عطا فرما دی۔ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا۔ اللہ اکبر۔ پڑھتے جائیے قرآن سے رہنمائی لیتے جائیں، اللہ کا پاکیزہ کلام ہر سطر پر ہماری رہنمائی فرما رہے۔ اے حضرت انسان، دونوں راہیں، دونوں رستے تیرے رب نے تجھے عطا فرمائے، تجھے عقل و شعور عطا فرمایا، رب تبارک و تعالیٰ نے تجھے ادراک عطا فرمایا، اور تمیز کرنے کا رب تبارک و تعالیٰ نے تمہیں قوت عطا فرمائی۔ اب کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ نہیں مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ خیر کا راستہ ہے، یہ سچائی کا راستہ ہے، یہ رب تبارک و تعالیٰ کے قرب کا راستہ ہے۔ فرمایا رب تبارک و تعالیٰ نے تجھے دونوں قوتیں عطا فرمائیں، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا۔ فرمایا فلاح پا گیا کہ جس نے اپنے نفس کو ستھرا کیا، یہی مضمون، اور خائب و خاسر ہو گیا کہ جس نے اپنے نفس کو گناہوں سے بھر دیا، آلودہ کر دیا، قد خوابا، خائب و خاسر ہو گیا،
من دساہا، فرمایا کہ جس کا نفس گناہوں کے اندر دنیا کے اندر دھس گیا، مستغرق ہو گیا۔ فرمایا انسان دنیا کے اندر آتا ہے، دونوں راہیں انسان کے پاس ہوتی ہیں۔ ایک انسان وہ ہے کہ دنیا کے اندر غرق ہو جاتا ہے اور دنیا کے کمانے میں، دنیا کی دولت میں اور دنیا کے اندر وہ ہر چیز کو بلا بیٹھتا ہے، حلال و حرام کی تمیز کو بلا بیٹھتا ہے، اس کو بلا بیٹھتا ہے کہ مجھے لوٹ کر میرے رب کی بارگاہ کے اندر جانا ہے اور جا کر مجھے حساب دینا ہے۔ حساب ہوگا، مسئولیت ہوگی، جواب دہی ہوگی۔ جس رب نے تجھے یہ سماعت و بصارت و عقل و شعور عطا فرمایا، رب تبارک و تعالیٰ تم سے پوچھے گا کہ تم نے اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے کہاں تک رب تعالیٰ کی تابعداری کی۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، ہر چیز سے پوچھا جائے گا۔ فرمایا کہ یہ نفس اللہ نے تمہیں اسی لیے بنایا، فرمایا تم اس سے تمیز کرو، دونوں راہیں تمہارے سامنے رکھی ہیں۔ اب کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے پتہ نہیں تھا۔ پیارے بچوں، آپ یہ دیکھیں کہ جب انسان کو کسی نیکی پر اجر ملتا ہے، جس کو آپ ریوارڈ کہتے ہیں، اور اگر کسی برائی پر کسی کو پکڑ ہوتی ہے جس کو آپ اپنے بچوں کی زبان میں پنشمنٹ کہتے ہیں، تو یہ کیوں ہوتا ہے؟ یہ تبھی ہوتا ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ایک حد تک ایک قدرت بھی عطا فرمائی، دونوں راہیں عطا فرمائیں، ان راہوں کا شعور عطا فرمایا، اور پھر اللہ نے آپ کو قدرت بھی عطا فرما کے اس دنیا کے اندر بھیج دیا۔ اب بچے اسکول سب جاتے ہیں، لیکن کوئی بچہ پڑھتا ہے، کوئی نہیں پڑھتا ہے۔ اب آپ ماں باپ پر بلیم نہیں کر سکتے، اسکول پر بلیم نہیں کر سکتے، مدرسے پر بلیم نہیں کر سکتے کہ بھائی یہ تھا، وہ تھا، فلاں تھا، ٹمکان تھا، میں نے اس لیے نہیں پڑھا، یہ مسئلہ تھا۔ جس کو نہیں پڑھنا ہوتا وہ نہیں پڑھتا ہے، اسی کلاس میں وہی ٹیچر ہے، وہی ٹاٹ ہے، وہی پیلا اسکول ہے، وہی سب کچھ ہے۔ پڑھتے پڑھتے لوگ کہاں تک پہنچ گئے جن کو جانا تھا۔ اور شاعر کہتا ہے نا کہ جو آنا چاہو تو ہزار رستے، نہ آنا چاہو تو عذر لاکھوں۔ بھائی کیوں نہیں آئے؟ بولا بارش ہو رہی تھی بہت زیادہ۔ بیٹا اسکول نہیں آئے؟ بولا موسم ایسا لگ رہا تھا کہ بارش برس جائے گی۔ اسی طرح یہ دنیا کا سفر ہے کہ آپ چاہیں تو اپنے آپ کو ستھرا کر کے، پاکیزہ کر کے، اللہ کی تابعداری، فرمانبرداری کے ساتھ پاکیزہ نفس لے کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں۔ یہی فرمایا قد افلح من تزکا۔ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا، اصل میں ادھر ادھر چیزوں کے اندر پڑ گئے، ادھر ادھر کی چیزوں کو زیادہ اڈاپٹ کرنا شروع کر دیا۔ ہماری تقریروں میں، ہمارے محراب و منبر پر، ہماری مجلسوں میں ادھر ادھر کی کہانیاں زیادہ ہونے لگی، قرآن پیچھے کر دیا۔ اور وہ قوم جو قرآن کو پیچھے کر دیتی ہے تو رب تعالیٰ اس کو بھی پیچھے کر دیتا ہے۔ اور وہ قوم جو قرآن کو اپنے سینے سے لگاتی ہے، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین۔ فرمایا وہ لوگ جو قرآن سے وابستہ ہو جاتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، قرآن سمجھتے ہیں، فرمایا رب تبارک و تعالیٰ انہیں بلندیاں عطا فرماتا ہے، انہیں عروج اوج ثریا کا مقام عطا فرماتا ہے۔ وَيَضَعُ بِهِ آخرین، اور جو قرآن کو چھوڑ دیتا ہے میرا رب اسے بھی چھوڑ دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو قرآن دیکھو، ہمیں قرآن ہماری تربیت فرما رہا ہے کہ نفس تو تمہارا نفس امارہ ہے، لیکن فرمایا کہ اسی نفس کو اگر تم صحیح کرنے کی کوشش کرو۔ دیکھیں انسان اچھائی کی طرف مشکل سے جاتا ہے، اس کو گھسیٹ کے لے جانا پڑتا ہے۔ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے انسان مشکل سے کہتا ہے یار یہاں پر بھی ہو جاتی ہے نا، گھر پہ بھی ہو جاتی ہے، دکان پر بھی ہو جاتی ہے، وضو کرنا پڑے گا، ٹھنڈا موسم ہے۔ نفس نہیں مانتا ہے، نفس جو ہے انسان کو برائی کی طرف جلدی لے کے جاتا ہے۔ باہر لوگ ہوٹلوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، سینما گھر آباد ہیں، برائی کے اڈے آباد ہیں، نہ ان کو سردی لگتی ہے، نہ موسم ہے، نہ پریشانی ہے، اس لیے کہ نفس انسان کا امارہ ہے، وہ برائی کی طرف دوڑتا ہوا جاتا ہے۔ لیکن فرمایا کہ اسی نفس کو اگر تم پکڑو گے، اس کا احتساب کرو گے، اس کا محاسبہ کرو گے، جو صوفیاء کرام نے کیا۔ آج حضرت خواجہ خواجگان خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ہم ذکر کر رہے ہیں، ان بزرگوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اپنا تزکیہ نفس کیا، اپنے من کو پاکیزہ کیا، اپنے من کو ستھرا کیا،
ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، فرمایا جن لوگوں نے کہا اللہ ہمارا رب ہے پھر اس پر مستقیم ہو گئے. ہم رب 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 تو کرتے ہیں لیکن رب کی مانتے نہیں ہیں. رب کو تو مانتے ہیں لیکن رب کی نہیں مانتے. انہوں نے رب کو بھی مانا اور رب کی بھی مانی. رب تبارک و تعالیٰ نے ان کو بلندیاں عطا فرمائی. یہ فارمیٹ ہے، یہ اصول قرآن کا پکڑ لیا. آج بچے ہمارے بیٹھے ہوئے، آج دنیا کے اندر لوگ بات کرتے ہیں، بولا یہ صوفیہ تعلیمات صوفیہ کیا ہیں، تصوف کی تعلیم کیا ہیں. یہ تو قرآن کی تعلیم، بالکل قرآن ہی کی اصل تعلیم ہے. صوفیاء کرام کی تعلیم کوئی اپنی تعلیمات نہیں ہے، یہی قرآن سے انہوں نے اخذ کیا، استشہاد کیا اور پریکٹیکل طور پر، عملی طور پر اپنے پریکٹیکل لائف کے اندر اس کو استعمال کیا تو رب تبارک و تعالی نے انہیں بلندی عطا فرمائی. سمجھو صوفیاء کی تعلیم اور قرآن کی تعلیم یہ کوئی اگینسٹ نہیں ہے، کمپیٹیٹر نو، یہ تو پیرلل ہے. کوئی پوچھے آپ سے بھائی تعلیمات صوفیاء کیا ہوتی ہے، اب بولو تعلیمات قرآن ہے. یہ تعلیمات قرآن کا نچوڑ ہے، ست ہے، عطر نکال کر صوفیاء کرام نے عطا فرمایا. فرمایا کیا ہے، قد افلح من تزکا، فرمایا جس نے اپنے نفس کو پاک کیا، اپنے نفس کو ستھرا کیا. اللہ اکبر اللہ اکبر. تو نفس امارہ سے نفس لوامہ کا سفر اور نفس لوامہ سے نفس مطمئنہ کا سفر. آپ ماشاءاللہ کچھ بیچ میں حافظ بھی بیٹھے ہوں گے. قرآن مجید فرقان حمید میں رب تبارک و تعالی نے فرمایا وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی. نفس تو امارہ ہوتا ہے، اللہ ہی بچائے جس کو بچائے، جس پر اللہ رحم فرما دے. دوسرے مقام پر کیا فرمایا، لا اقسم بیوم القیامت ولا اقسم بالنفس اللوامہ. فرمایا میں قسم ذکر کرتا ہوں قیامت کے دن کی اور نفس لوامہ کی. نفس لوامہ کیا ہے پیارے بچوں؟ نفس لوامہ یہ ہے کہ انسان خطا کا پتلا ہے، انسان سے غلطی ہو گئی، خطا ہو گئی، انسان فوراً اپنے نفس کو ملامت کرتا ہے کہ یہ کیا کر دیا تو نے، تجھے اللہ نے اتنی نعمتیں عطا فرمائیں، اللہ کی اتنی مہربانیاں، تو اس کی اتنی نعمتیں رات دن استعمال کر رہا ہے اور اسی اپنے منعم حقیقی، اسی خالق و مالک کی تو نافرمانی کر بیٹھا ہے. تو نے یہ کیا کیا؟ یہ جو بیٹا احساس ندامت ہے، یہ جو احساس شرمندگی ہے، یہ جو نفس کو ملامت کرنا ہے، یہ اصل گوہر اور جوہر ہے. یہ اگر مل جائے تو انسان کی روح پرواز کرتی ہے. ڈاکٹر اقبال نے کہا نا کہ وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، بلکہ کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا. آج ہمیں ہمارا کیا لاس ہو رہا ہے ہمیں اس کا بھی احساس نہیں ہے کہ ہم کیا لاس کر رہے ہیں، ہم کیا کما رہے ہیں، ہمارا پروفٹ کیا ہے، لاس کیا ہے. آج کے نوجوان کو اس چیز کا بھی پتہ نہیں چل رہا کہ میں اپنی زندگی جو میری گزر رہی ہے اس کے اندر میں ایک ایک لمحہ لاس کر رہا ہوں اپنے رب کی نافرمانی کر کے اور اپنے رب کا قرب نہ حاصل کر کے. تو فرمایا اگر انسان نفس لوامہ کے منزل پر پہنچ جاتا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، انسان اپنا محاسبہ کرتا ہے. وہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا حاسبو قبل ان تحاسبو. فرمایا کہ اپنا محاسبہ کرو. کیا کہتے ہیں آپ اس کو؟ اکاؤنٹیبلٹی. اپنا محاسبہ کرو قبل اس کے کہ تمہارا محاسبہ حساب کیا جائے. وہ میزان عمل لگے، فمن ثقلت موازینہ فہو فی عیشۃ راضیہ. فرمایا کہ جس کے میزان عمل بھاری ہوں گے وہ کامیاب. ومن خفت موازینہ فامہ ہاویہ. فرمایا جس کا میزان عمل کمزور ہوگا، ہلکا ہوگا، وہ تباہ و برباد ہوگا. فرمایا یہ میزان عمل کیسے بھاری ہوگا؟ فرمایا جب اپنے اندر اخلاق پیدا کرو گے، اپنے من کو ستھرا کرو گے، بد اخلاقی کی یہ ساری علائشیں، ساری چیزیں اپنے من سے نکال دو گے. قد افلح من تزکا، اپنے من کو ستھرا کرو گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میزان عمل پر سب سے جو بھاری چیز بندے کی ہے وہ اس کا حسن خلق ہے، حسن اخلاق ہے، انسان کا کردار ہے.
وہ فرمایا کہ سب سے بھاری ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ یہ نفس امارہ سے لوامہ اور لوامہ سے جب مطمئنہ کا سفر ہوتا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ سننا پیارے بچوں، اللہ آپ کے دلوں کو قرآن کے نور سے منور فرمائے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ پھر جب بندہ جا رہا ہوتا ہے نا اللہ کی طرف، تو آواز آتی ہے، ایک ندا آتی ہے، آوازہ آتا ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اے نفس مطمئنہ تجھے مبارک ہو، تجھے مبارک ہو۔ یہاں اس کے گھر والے تو رو رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا پیارا چلا گیا، وہاں عرش پر دھومیں مچی ہوتی ہیں کہ ایک طیب و طاہر و صالح آ رہا ہے۔ آواز آتی ہے کہ اے نفس مطمئنہ آ جاؤ آ جاؤ، اس حال میں اپنے رب سے ملو کہ رب تم سے راضی ہے اور تم رب سے راضی ہو۔ رب کی جنت میں داخل ہو جاؤ، رب کے بندوں میں داخل، رب تعالیٰ فرماتے ہیں میری جنت میں میرے بندوں میں داخل ہو جاؤ۔ تو یہ کب ہوگا پیارے بچوں؟ کہ جب انسان قد افلح من تزکا، فرمایا کہ جب انسان تزکیہ نفس کرتا ہے، اپنے نفس کو پاک کر، اور جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور تشریف آوری کی جو مقاصد قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ذکر کیے گئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کے اندر بھی ہے، سورہ آل عمران میں دوسرے مقام پر بھی ہے کہ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ، یا یزکیہم بعد میں سورہ جمعہ کے اندر بھی یہ موجود ہے، آگے بھی ہے۔ فرمایا کہ وہ کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں اور ان کا تزکیہ کرتے ہیں، ان کے من کو پاک کرتے ہیں۔ دیکھیں بیٹا، دو چیزیں ہوتی ہیں۔ فرمایا انسان کا لباس جب وہ نماز پڑھنے لگے تو اس کا لباس کیا ہونا چاہیے؟ ستھرا ہونا چاہیے۔ جہاں نماز پڑھنے لگے وہ جگہ بھی پاک ہونی چاہیے۔ فرمایا کہ جو انسان وضو نہیں ہے تو وہ وضو کرے گا، اپنے آپ کو پاک کرے گا۔ فرمایا کہ من کو بھی پاک کرو اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے سے پہلے۔ جب تمہارا من بھی ستھرا ہوگا، ہم آج اپنے چہروں کو چمکانے کے لیے مختلف قسم کے کاسمیٹکس یوز کرتے ہیں کہ یار چہرہ ہمارا شائن کرے۔ فرمایا چہروں کے شائننگ سے کچھ نہیں ہوتا ہے، دل کی شائننگ کے لیے کچھ کرو، کہ یہ دل کے اندر کچھ شائننگ پیدا ہو اور دل کے اندر کوئی چمک پیدا ہو۔ اللہ اکبر اللہ۔ اس لیے کہ ان اللہ لا ینظر الی صورکم، رب تبارک و تعالیٰ تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا ہے، رب تبارک و تعالیٰ تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا ہے، رب تبارک و تعالیٰ تمہارے دل کو دیکھتا ہے، تمہارے من کو دیکھتا ہے کہ تمہارا من کتنا ستھرا ہے۔ بدن کو بھی ستھرا کرو، اپنے مال کو زکوٰۃ دے کے ستھرا کرو۔ وہاں بھی یہی لفظ استعمال ہوا ہے، خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکی قد افلح من تزکی، یہ لفظ استعمال ہوا۔ فرمایا زکوٰۃ دینے سے تمہارا مال ستھرا، فرمایا یہ پاکیزگی حاصل کرو، لیکن اصل بات یہ ہے کہ اپنے من کو صاف کرو۔ من کو جب صاف کر لو گے، فذکر اسم ربہ فصلی، پھر اپنے رب کا جب تم ذکر کرتے ہو، فصلی، پس اس نے اپنے رب کا ذکر کیا اور نماز پڑھی۔ اللہ اکبر، کتنا پیارا پیٹرن ہے یہ پیٹرن، دیکھیں آپ کتنا پیارا ہے کہ من کو پاکیزہ کیا، اللہ کا ذکر کیا۔ اور اللہ کا ذکر بھی میرے بچوں یہ بھی یاد رکھے، اللہ کا ذکر بھی من کو پاک کرتا ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جب انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لِكُلِّ شَيْءٍ ثَقَالَةٌ وَثَقَالَةُ الْقُلُوبِ ذِكْرُ اللَّهِ، فرمایا ہر چیز کو چمکانے کا ایک آلہ ہوتا ہے۔ فرمایا اگر دل کو من کو چمکانا چاہتے ہو نا، اللہ کا ذکر کرو، تمہارا دل چمک جائے گا، تمہارا من چمک جائے گا۔ اللہ اکبر۔ فرمایا قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، اس نے اللہ کا ذکر کیا اور نماز پڑھی۔ سبحان اللہ، پہلے پاکیزگی حاصل کی، اللہ کا ذکر کیا، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ طہارت حاصل کی، تکبیر تحریمہ اللہ اکبر، فصلی، پھر نماز پڑھی۔ آگے کیا فرمایا؟ بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ۔ اس تزکیہ نفس، اس ذکر کی راہ میں رکاوٹ کیا چیز ہے؟ رکاوٹ یہ ہے کہ تمہیں فکر آخرت ہی نہیں ہے۔ یہ مرکزی بات ہے بیٹا، یہ توجہ کرنا، یہ اس کا مرکز ہے۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا، بلکہ تم نے دنیاوی زندگی کو ترجیح دی ہے۔ تمہاری اولیت، فوقیت
What is saying your priority, آپ کی priority کہ بولا یار میری دنیا اچھی ہو جائے, گھر ہو جائے, کار ہو جائے, بنگلہ ہو جائے, یہ مل جائے, وہ مل جائے. سبحان اللہ, آپ کی جو priority ہے اولیت فوقیت ہے, آخرت ہونی چاہیے. ہاں اس کے ساتھ انسان کو اللہ کی نعمتیں مل جائیں, اللہ کا فضل ہے, اس سے اسلام نے منع نہیں کیا ہے. اسلام کو رہبانیت کا سبق نہیں دیتا ہے. آپ اچھا لباس پہنیں, آپ اچھی سواری رکھیں, آپ اچھا گھر رکھیں. اسلام کے اندر ایک عالمگیریت ہے, وسعت ہے, لیکن فرمایا کہ تمہارا جو مقصد اور گول اور ایم ہونا چاہیے کہ تم نے پہنچنا کہاں ہے. وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ, مجھے آخرت کی طرف دیکھنا ہے. سورہ بنی اسرائیل کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا نا کہ المال والبنون زینۃ الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا. اللہ اکبر, سبحان اللہ, سبحان اللہ. قرآن دیکھیں کیسی تربیت فرمایا یہ مال, یہ بیٹے, یہ دنیاوی زندگی کی زینت ہے, یہ بھی زندگی کے لیے ضرورت ہے, لیکن والباقیات الصالحات, باقی رہنے والی کیا چیز ہے, وہ نیک اعمال ہے, وہ اچھائی ہیں. یہاں پہ یہ فرمایا کہ بل تؤثرون الحیات الدنیا, بلکہ تم نے دنیاوی زندگی کو تم نے ترجیح دی اور آخرت پر ترجیح دی. حالانکہ والآخرۃ خیر وابقیٰ, آخرت بہتر ہے. وابقیٰ یہ باقی کا اسم تفضیل ہے, ہمیشہ رہنے والی, باقی رہنے والی. وہاں دیکھیں آپ جہاں پر بھی جنت کا ذکر ہے قرآن مجید کے اندر, اللہ کی نعمتوں کا ذکر ہے, بیٹا آپ کیا پڑھتے ہیں, خالدین فیہا ابدا, خلود, خالدین کے اندر خلود ہے. پھر تاکیدن ابدا فرمایا ہمیشہ یہ نعمتیں تمہارے پاس رہیں گی, کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں عطا فرمائے گا. لیکن تب یہ ہوگا کہ تم آخرت کو ترجیح دو گے. اگر تم کہو گے کہ نہیں بھائی یہ جوانی دیوانی ہے, جو کچھ کرنا ہے یہاں کرو, یہ مولانا لوگوں نے ویسے ڈرا کے رکھا ہوا ہے, تمہیں دنیا نہیں کمانے دیتے. کیوں نہیں کمانے دیتے بھائی, کسی نے منع نہیں کیا, تم دنیا کماؤ, دنیا کے اندر آگے بڑھو, لیکن آخرت کو فراموش نہ کرو. یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون. اے ایمان والو, کہیں تمہارا بزنس, تمہارا مال, تمہاری فیملی اور تمہاری جو ایکٹیویٹیز ہیں, تمہاری مصروفیات ہیں, یہ تمہیں کہیں اس کے اندر الجھ کر تم اللہ کے ذکر کو, نماز کو, قرآن کو بھلا نہ بیٹھو. فرمایا اگر تم نے ایسے کیا تو بہت بڑے خسران اور نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگے. تو فرمایا بل تؤثرون الحیات الدنیا, بلکہ دنیاوی زندگی کو تم نے ترجیح دی, حالانکہ آخرت وہ بہتر ہے, وہ باقی رہنے والی ہے. کلا بل تحبون العاجلہ, سورہ قیامہ, کلا بل تحبون العاجلہ وتذرون الآخرہ. تم نے جو عاجلہ ہے, یعنی دنیا تو سامنے ہے نا, اس کا پروفٹ آپ کو سامنے نظر آ رہا ہے کہ آپ نے دنیا کی جد و جہد کی, فوراً آپ کو دنیا مل گئی. بولا یار آخرت میں کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا وہ تو بات کی بات ہے, اس کو تو پکڑو. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم نے ایک جلدی ملنے والی چیز کو پکڑ لیا اور جو ہمیشہ والی چیز تھی اس کو تم نے چھوڑ دیا. فرمایا کتنا بڑا نقصان کیا. دوسرے مقام پر رب تبارک و تعالیٰ سورہ بنی اسرائیل کے اندر فرماتا ہے, فرمایا کہ ایسے لوگ ہیں, اللہ اکبر, من کان یرید العاجلہ, یہی عاجلہ کا لفظ ہے, من کان یرید العاجلہ تعجلنا لہ فیہا ما نشاء. فرمایا کہ جو عاجلہ کو چاہتا ہے, دنیا کو چاہتا ہے, اسے دنیا دے دیتے. لو بھائی دنیا چاہیے نا, دنیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کافروں کو بھی دیتا ہے, مشرکوں کو بھی دیتا ہے, ہر ایک کو دے دیتا ہے. لیکن فرمایا لمن نرید ثم جعلنا لہ جہنم, فرمایا پھر اس کو جہنم کے اندر داخل کیا جائے گا, یصلاھا مذموما مدحورا, اور فرمایا وہ مردود ہو کر داخل ہوگا. اگلی بات آ گئی, ومن اراد الآخرۃ وسعی لھا سعیھا وہو مؤمن فاولئک کان سعیھم مشکورا. فرمایا جس نے آخرت کا ارادہ کیا اور وہ مومن ہے, اس کے لیے جد و جہد کی, رب تعالیٰ فرماتا ہے ہم اس کی کوشش کو ضائع نہیں کریں گے. بس میرے بچوں اسی پر میں گفتگو کو مکمل کرتا ہوں کہ قرآن ہمیں یہی فرما رہا ہے کہ اپنے نفس کا تزکیہ کرو, اپنے نفس کو ستھرا رکھو. جب انسان نفس کو ستھرا رکھتا ہے تو اس کی پرواز جو ہے بلند و بالا ہوتی ہے. اللہ کا ذکر کرو, نماز ادا کرو, اور دنیاوی زندگی کو ترجیح نہ دو. یہ نہیں کبھی کہا آپ کو کہ آپ دنیاوی زندگی نہ کمائیں, آپ ڈاکٹر نہ بنیں, آپ انجینئر نہ بنیں, آپ بزنس مین نہ بنیں. ہمارے صحابہ کرام بزنس مین تھے, ہمارے کتنے اولیاء کرام بزنس مین تھے, لیکن فرمایا کہ تم ترجیح دنیاوی زندگی کو نہ دو. تمہاری ترجیح کیا ہونی چاہیے, بولو,
آخرت، کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر کامیاب و کامران ہونا ہے۔ ان ھذا لفی الصحف الاولیٰ صحف ابراہیم و موسیٰ، فرمایا صحف اولیٰ کے اندر بھی یہی پیغام ہے، صحف ابراہیم اور موسیٰ کے اندر بھی یہی پیغام ہے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ کسی بچے کے ذہن کے اندر کوئی اس مضمون سے متعلق کوئی سوال ہے تو وہ سوال کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ مفتی صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ ہم قرآن کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کیسے کریں؟ ٹھیک ہے، دیکھیں بیٹا، قرآن کے ساتھ تعلق انسان کا مضبوط، انسان کا جتنا ایمان مضبوط ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر اس کا ایمان اور جتنی فکر آخرت اس کی مضبوط ہوگی، اتنا زیادہ اس کے ساتھ قرآن کے ساتھ اس کا تعلق مضبوط ہوگا۔ آپ قرآن کے ساتھ تعلق مضبوط اس طرح کر سکتے ہیں کہ سب سے پہلے ہے قرآن کا پڑھنا، ورتل القرآن ترتیلا، قرآن کو خوبصورت ترتیل کے ساتھ پڑھیں۔ اس کے بعد ہے قرآن کی تفہیم اور فہم، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، کہ اس کی تعلیم، کہ ہم قرآن کو سمجھیں۔ ابھی دیکھیں، آپ درس قرآن کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، ایک مختصر سی نشست کے اندر اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے، ARYQ ٹی وی نے ایک نشست رکھی نوجوانوں کے لیے، آپ نے قرآن سنا، ایک لمحے کے لیے آپ کے دل کی دنیا آہستہ آہستہ بدلنے لگی۔ یہ اس کا اثر ہے، یہ قرآن کی برکت ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل بدل گیا۔ وہ اقبال کہتے ہیں نا، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم ذلیل و خوار، بلکہ ہم سب ذلیل و خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا۔ تو قرآن کی تلاوت، قرآن کی فہم اور پھر قرآن کی سمجھ، یہ انسان کو قرآن کے ساتھ تعلق مضبوط کرنے کا۔ تبھی قرآن نے کہا کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، فرمایا یہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ فرمایا کون سی اللہ کی رسی ہے؟ کوئی آسمان تو سے نہیں لٹک رہی ہے۔ فرمایا حبل اللہ ای القرآن، فرمایا حبل اللہ کیا ہے؟ اللہ کی رسی کیا ہے؟ فرمایا یہ قرآن اللہ کی رسی ہے، فرمایا اس کو مضبوطی سے تھام لو۔ آخری بات یہ ہے اس بیٹے کے سوال کی، اللہ اکبر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خطبہ حجۃ الوداع فرمایا تو صحابہ کرام 1.25 لاکھ صحابہ کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا، میرے صحابہ اگلے سال میری اور آپ کی اس مقام پر ملاقات نہیں ہوگی۔ توجہ کرنا ذرا، انی ترکت فیکم الثقلین، انا تارک فیکم الثقلین، میں 2 چیزیں تم پر چھوڑ کے جا رہا ہوں مضبوط باری، اولہما کتاب اللہ فیہ الہدی والنور وسنتی وعطرتی، دوسری حدیث کے اندر فرمایا کہ میں قرآن چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ لیکن آج امت نے کیا کیا؟ آپ سوشل میڈیا پہ دیکھیں کہ دنیا جہان کی مذہبی سٹیج کے اوپر بھی کہانیاں بک رہی ہوتی ہیں، واہیات قسم کے اشعار بک رہے ہوتے ہیں۔ اگر نہیں ہے تو ہماری زندگیوں کے اندر قرآن نہیں ہے۔ تو بیٹا بہت مرکزی سوال آپ نے کیا ہے، قرآن سے اپنا تعلق نوجوانوں کو مضبوط کرنا چاہیے۔ جی بیٹا۔ السلام علیکم علامہ صاحب، میرا سوال آپ سے یہ ہے، اپنے نفس کو پاک کیسے کیا جائے؟ مطلب گناہوں سے کیسے روکا جائے اپنے نفس کو؟ دیکھیے بیٹا، اپنے نفس کو پاک کرنے کا جو قرآن نے اسلوب عطا فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ، بہت اچھا سوال کیا آپ نے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ میں 1 لائنر آپ کو جواب دوں گا۔ رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو اس بات سے ڈر گیا کہ مجھے ایک دن جا کر اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونا ہے، مجھے حساب دینا ہے زندگی کے ہر لحظے کا، ہر لمحے کا، ہر نعمت کا، تو فرمایا پھر وہ اپنے آپ کو نفسانی خواہشات سے، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، نفسانی خواہشات سے، نفسانی برائیوں سے، آلائشوں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، تو فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اس کا ٹھکانہ جو ہے وہ جنت ہوتی ہے۔ تو قرآن نے کیا کہا کہ یہ تصور، یہ کانسیپٹ جتنا زیادہ مضبوط ہوگا کہ مجھے اللہ کی بارگاہ میں جا کر جواب دینا ہوگا۔ آپ اسکول جاتے ہیں، آپ کو ذہن میں ہوتا ہے کہ کل مجھے استاد کو سبق سنانا ہے۔ آپ گھر آتے ہیں، امی نے یہ پیسے دیے، مجھے اس کا آ کے واپس امی کو حساب دینا ہے۔ تو انسان ہر چیز کو مینج کرتا ہے، صحیح کرتا ہے کہ میری مسئولیت ہے، اکاؤنٹیبلٹی ہے، مجھ سے پوچھا جائے گا۔ جب انسان اس کو بلا بیٹھتا ہے، بولا نہیں یار کچھ بھی نہیں ہے، ایسے ملا لوگ ڈرا رہے ہیں، ایسے خواہ بھائی زندگی ہے، چل کرو، جیو۔ قرآن کہتا ہے افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا تم نے گمان کر لیا کہ تمہیں ایسے ہی بھیجا ہے، تم سے کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا؟ فرمایا حساب کتاب ہوگا۔ تو بیٹا یہ کانسیپٹ اور تصور جو ہے، یہ انسان کو نفسانی خواہشات سے دور کر کے نفس کو پاک کرتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقرب بناتا ہے۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. قبلہ مفتی صاحب، میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ حضرت خواجہ غریب نواز کو غریب نواز کیوں کہا جاتا ہے؟ بیٹا، غریب نواز کا معنی ہے غریبوں کو نوازنے والا. دیکھیں، اللہ تبارک و تعالی سارے جہان کو عطا کرنے والا ہے. قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وللہ میراث السماوات والارض. سب کچھ دست قدرت اللہ تبارک و تعالی کے ہاتھ میں. لیکن یہ جو ہم اولیاء کرام کو غوث اعظم کہتے ہیں یا داتا کہتے ہیں یا غریب نواز کہتے ہیں، اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ فی نفسی فی ذاتی کو خدا بن گئے. اللہ تبارک و تعالیٰ دینے والا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو یہ قوتیں طاقتیں عطا فرمائیں کہ ان کے صدقے رب تبارک و تعالیٰ بندوں پر کرم کرتا ہے. تو دینے والی ذات تو اللہ کی ہے، لیکن حضرت خواجہ خواجگان خواجہ غریب نواز یعنی ان کی دہلیز پر کوئی بھی آیا، شاہ آیا، گدا آیا، کوئی بھی آیا، کسی کو محروم نہیں بھیجا اور عطا کر کے بھیجا، یہ مراد ہے. تو رب تبارک و تعالیٰ آپ سب بزرگوں کو، بچوں کو برکتیں رحمتیں عطا فرمائے. اور قرآن کا جو ہم نے درس دیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کے نور سے ہمارے دلوں کو منور فرمائے. اللہم نور قلوبنا بالقرآن، اللہم نور قلوبنا بالقرآن، اللہم زین اخلاقنا بالقرآن، اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.